الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو غابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ پردیسی یا راستہ چلنے والا مسافر۔ میرے محترم دوستو، اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا کہ دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارے، دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارے کہ جس طرح ایک مسافر دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، یا ایک راہ گزر دنیا کے اندر جس طرح زندگی گزارتا ہے، مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر ایسی ہی زندگی گزارے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، غریب محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا معنی ہے مسافر، اور مسافر دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو وہ ضرورت کی چیزیں صرف لیتا ہے، ضرورت سے زیادہ چیزوں میں وہ نہیں پڑتا، نہ ضرورت سے زیادہ ساز و سامان کی فکروں میں پڑتا ہے، چونکہ اس کو اندازہ ہے کہ میں مسافر ہوں، آج یہاں کل دوسری جگہ، تو وہ صرف ضرورت کی چیزیں ہی لیتا ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او عابر سبیل، یا عابر کی معنی ہے راہ گزر، یا ایک راہ گزر کی طرح دنیا کے اندر زندگی گزار دو۔ اور یہ عابر جو ہے، اس میں جو ہے نا غریب سی بھی مبالغہ زیادہ ہے، چونکہ مسافر تو پھر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں لے لیتا ہے، ضرورت کی چیزیں لے لیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، لیکن عابر جو ہوتا ہے وہ تو ضرورت کی چیزیں بھی نہیں لیتا، چونکہ وہ راستے کے اوپر چلنے والا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر زندگی گزارو، لیکن یا ایک مسافر یا راہ گزر کی طرح۔ اور کسی اللہ والے نے ایک بڑی زبردست مثال اس کی دی ہے کہ دنیا کے اندر انسان زندگی گزارتا ہے تو کیسے زندگی گزارے۔ ایک مثال دی ہے اللہ والے نے کہ ایک آدمی اپنی گاڑی کے اندر اپنے فیملی کے ساتھ جا رہا تھا۔ جب وہ راستے پر چلنے لگا، تھوڑی سفر کیا، تو آگے ایک آدمی روڈ کے اوپر کھڑا ہوا ملا، اس نے اشارہ دیا اس کو، اس نے اپنی گاڑی رکی، تو اس نے کہا کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، مجھے بھی اٹھا لے۔ تو اب اس آدمی نے کہا کہ آپ کو کس طرح ہم اٹھا لیں، میرے ساتھ تو فیملی ہے، گھر والے ہیں، بچے ہیں، تو لہٰذا ہم آپ کو کیسے اٹھائیں؟ تو پھر اس ڈرائیور اس آدمی نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام لوگ مجھے مال اور دولت کہتے ہیں۔ تو جب اس آدمی نے اس کا نام سنا کہ مال اور دولت اس کا نام ہے، تو اس کو انداز ہوا کہ مال اور دولت تو کام کی چیز ہے، تو اس نے پیچھے اپنی بیوی اور بچوں کی طرف دیکھا اور ان سے مشورہ کیا کہ یہ ایک آدمی کھڑا ہے، اپنا نام مال اور دولت بتا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ تو بیوی اور بچوں نے کہا کہ دولت تو بڑی اچھی چیز ہے، ہر کسی کی ضرورت ہے، اور پھر ہم بھی تو نکلے ہیں سیر اور تفریح کے لیے، ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے مال اور دولت کی، تو اس کو بھی اٹھا لو، اپنے ساتھ بٹھا لو۔ تو اٹھا کے اس کو بھی اپنی گاڑی میں بٹھا دیا، پھر چلنے لگا۔ جب تھوڑا آگے سفر کیا تو ایک دوسرا آدمی راستے پہ کھڑا تھا، اس نے ہاتھ دیا اس کو، تو اس آدمی نے، ڈرائیور نے، اس کے لیے بھی بریک ماری اور گاڑی کو روکا۔ جب گاڑی کو روکا تو اس نے بھی کہا کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ اٹھا لے۔ تو اس ڈرائیور نے، اس آدمی نے وہی جواب دیا جو پہلے کو دیا تھا کہ میرے ساتھ تو فیملی ہے، گھر والے ہیں، میں آپ کو کس طرح اٹھا لوں گا، آپ ہمارے ساتھ کس طرح جائیں گے؟ تو پھر پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے طاقت اور اختیار، لوگ مجھے طاقت اور اختیار کہتے ہیں۔ تو اس آدمی نے جب اس کو سنا کہ یہ طاقت اور اختیار ہے،
اور جب طاقت اور اختیار بندے کے پاس ہو تو بندہ حکمران ہوتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو اس نے پھر اپنی بیوی اور بچوں کی طرف دیکھا، ان سے مشورہ کیا کہ ایک آدمی کھڑا ہے، کہتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں اور اس کا نام ہے طاقت اور اختیار، تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو بیوی اور بچوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، ہمارے پاس دولت تو پہلے سے موجود ہے، طاقت اور اختیار ہمارے پاس آ جائے تو ہم تو بادشاہ بن جائیں گے، ہمیں ضرورت ہے، اس کو بھی اٹھا لو۔ اس کو بھی اٹھا لیا، اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ بٹھایا، پھر سفر شروع کیا۔ جب تھوڑی سب آگے چلے تو ایک اور آدمی کھڑا تھا، اس نے اس کو ہاتھ دیا، اس ڈرائیور کو، اس نے اس کے لیے بھی گاڑی رکی، اس نے یہاں مطالبہ کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اس نے وہی جواب دیا کہ میرے ساتھ گھر والے ہیں، بچے ہیں، میں آپ کو کس طرح اٹھا لوں گا، آپ ہمارے ساتھ کس طرح جائیں گے؟ باہر تک پھر پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام دین ہے۔ اب یہ آدمی غور میں فکر میں پڑ گیا کہ یہ تو دین ہے، اگر اس کو ہم اٹھائیں گے تو یہ ہمیں جو ہے نا دعوت دے گا، اللہ تعالیٰ کی احکامات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے سمجھائے گا، تو ہم جس تفریح کے لیے نکلے ہیں وہ ہم صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے۔ تو پیچھے دیکھ کر اپنی بیوی اور بچوں سے کہا کہ ایک تیسرا آدمی ہے اور اپنا نام دین بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اس کو اٹھائیں یا نہ اٹھائیں؟ تو بیوی اور بچوں نے بھی کہا کہ نہیں، اس کو ابھی نہیں اٹھانا، چونکہ ہمارے پاس مال بھی ہے، ہمارے پاس اختیار بھی ہے، تو لہٰذا ہم مال اور اختیار کو ان سے جو ہے نا لطف اندوز ہوں گے اور ان سے مزہ حاصل کریں گے۔ جب ان سے مزہ حاصل کرے، ان سے لطف اندوز ہو کر واپسی پر جب آئیں گے تو اس دین کو اٹھا لیں گے، ابھی نہیں اٹھانا۔ ابھی اٹھاؤ گے تو پھر یہ ہمارے اور ان کے درمیان خلل پیدا کرے گا، پھر ہم مال اور اختیار سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو کیا فرماتے تھے کہ وہ اس کو اپنی حال پر چھوڑا اور آگے چل دیے۔ جب تھوڑی آگے چلے تو ایک چیک پوسٹ آیا، وہاں جو ہے نا ایک سپاہی نے اس کو ہاتھ دیا کہ رک جاؤ، اس نے گاڑی سائڈ پر بریک کر دی، رک کے وہ سپاہی آ کے جو ہے نا اس آدمی کو دیکھنے لگا اور پھر اس ڈرائیور کو ہاتھ سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا کہ آپ میرے پاس آئیں۔ جب وہ نیچے اترا تو اس نے کہا کہ آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ میرے ساتھ جائیں گے اور آپ کی گاڑی، آپ کے بچے اور یہ مال اور اختیار، یہ سب کچھ آگے چلا جائے، ان کو اجازت ہے جانے کی، لیکن آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ نے میرے ساتھ جانا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے جو ہے نا اتارنے والے اور اپنے ساتھ لے جانے والے؟ تو اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ تو جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں تو فوراً اس آدمی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ تھوڑی سی مہلت دے دیں، وہ دین پیچھے رہ گئے، وہ دین جو پیچھے رہ گئے ہیں میں اس کو اٹھا لیتا ہوں، جلدی سے وہ آپ کے پاس واپس آتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں حضرت، آپ کو جو مہلت تھی وہ مل گئی تھی، وہ آپ نے گزاری، اب ایک سیکنڈ مہلت بھی آپ کو نہیں ملے گی، آپ کی زندگی ختم ہو چکی ہے، اب جو ہے نا دین پیچھے رہ گیا، آپ نے چھوڑ دیا اور آپ آگے آئے، تو اب دوبارہ جو ہے نا یہ آپ کو واپسی کی مہلت نہیں ہے، لہٰذا آپ نے میرے ساتھ ہی جانا ہے۔ تو اس نے کہا وہ میرے بچے، گاڑی اور میری مال اور دولت۔ تو فرشتے نے کہا کہ ذرا پیچھے دیکھ لے ان کی طرف۔ جب اس آدمی نے پیچھے ان کی طرف دیکھا تو ان کے بچے، اہل و عیال، وہ سارے گاڑی کے اندر خوشی خوشی جو ہے نا وہ جا رہے تھے، ہنس رہے تھے، گاڑی آگے نکل گئی اور یہ بیچارہ ملک الموت کے ساتھ۔ تو میرے محترم دوستوں، اللہ والے نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی کے اندر دین کو اپناؤ۔ اگر دین کو